تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک شیوخنا؟ ارے یار الحمدللہ لکھنے اور بولنے میں اتنی دیر کر رہے ہیں آپ لوگ. صحیح، ماشاء اللہ. الحمدللہ عز وجل، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم کہ رب تبارک و تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کی اس عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اور بالخصوص عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے ان مرحلوں کو طے کرنے کا شرف عظیم بخشا جو کہ ابتدائی مرحلے ہیں مگر مجرد اور بفیض مرحلے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو نحومیر میں آپ پڑھ رہے ہیں ان کا جو جب اجرا کریں گے یعنی اپلائی کریں گے تو پھر حقیقت میں آپ لوگ اس ان کلاسز کی اہمیت جانیں گے انشاءاللہ. المختصر کہ نحومیر بہت اہم کتاب ہے. میں بارہا آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ استاد محترم علامہ مولانا مفتی کاشف الانصاری رضوی دامت برکاتم العالیہ، میرے استاد، آپ کے جد استاد، ہمہ وقت اپنے سرحانے جو ہے نا بہار شریعت اور نحومی رکھا کرتے ہیں. صحیح کہ گرامر کے جو نکات جو ہے جتنا ہم مطالعہ کریں گے اتنے پکے ہوں گے. صحیح. تو نحو اہم کتاب ہے نحومیر، اور الحمدللہ اس کتاب سے استفادہ آپ اور میں دونوں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ بار بار یہ کتاب پڑھنا قواعد کو اس درجے پہ لے جانا کہ الحمدللہ کہ کوئی ایسی عربی عبارت نہ ہو کہ جہاں آپ کو نحومیر کی حاجت نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاب و قدوری سے لے کر ہدایہ تک ہو، مشقات المصابی سے لے کر بخاری تک ہو. صحیح، یعنی فقہ ہو یا حدیث ہو یا تفسیر ہو، جلالین سے لے کر مدارک تک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا عالمانہ بات سر کے اوپر سے اٹھ جا رہی ہے؟ نحو کا دامن ہمیں تھامے رکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بغیر نحو یا نحو میر کی کتاب کے فیض سے آپ عربی عبارت کچھ بھی حل نہیں کر پائیں گے. کلیئر ہے؟ ابھی تو آپ نے بس چکا ہے نمک. صحیح ہے. او ہو کچھ تو بولیں. یہ عربی زبان کا نا ایک مقالہ ہے. کون کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت میں جی نے کہا ماشاء کہ اللہ. آواز میں نے النحو فی الکلامی. صحیح ہے. النحو فی الکلامی، نحو کلام میں ایسا ہے جیسے
نمک جو ہے نا کھانے میں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نمک جس قدر ضروری ہے اسی قدر کیا ہے، کھانے میں جتنی ضرورت اور اہمیت رکھتا ہے اسی قدر النحو ہے نا کبیر یا نحومیر، کوئی بھی عربی کتاب نہ ہو، عربی زبان کی کتاب حل کرنا ہے تو ان سے استفادہ اور ان سے فیض حاصل کرنا بہت ضروری ہے. چلیں تو جب آپ سمجھ گئے الحمدللہ، النحو فی الکلامی کالملح فی الطعامی، صحیح، نحو کی کلام میں وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے. تو امید ہے نمک کی اہمیت سب کو پتہ ہے نا؟ جی چلے آج کل تو بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. صحیح، اللہ کرم فرمائے اور مکمل شفا عطا فرمائے بھیا، آمین. آمین آمین. خیر، تو یہ بس تمہید تھی تاکہ لوگ جڑ جائیں، کیونکہ میں نے بس 6 لوگوں کو دیکھا اور ابھی بھی 6 ہی ہے غالباً، یا 7 8 ہے. چلیے، تو گزشتہ بار ہم یہ دیکھیں کہ اسم جو ہے جی خاص تر اسم معرب اور مبنی باعتبار اعراب، صحیح، باعتبار اعراب ہم نے معرب اور مبنی دیکھا جی. اور کل کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا؟ باعتبار جی وسعت، کیپیسٹی، باعتبار وسعت یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. کلیئر؟ یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر وہ معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ پھر وہ اسم معرفہ ہوگا، اور وہ 7 قسموں پر مبنی ہے. کتنے؟ 7. ضمائر جس کو مضمرات کہتے ہیں، اعلام جو علم کی جمع ہے، اسماء اشارات، اسماء موصولات یا موصولہ، اور معرف بالندا جو پکارنے کے لیے استعمال کرنے والے اسما جو ہے معرف بالندا. تو یا حرف ندا ہے اور رجلو منادا ہے. پھر آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ ندا، منادا، اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے جی مقصود بالندا. انشاءاللہ یہ سارے ترکیبات ہم پڑھیں گے. اور آگے ہے معرف باللام جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. اور آخر میں 7واں جو ہے وہ اسم جو ان کے طرف، ان 6 کے طرف مضاف ہو، یعنی یہ 6 مضاف ہے، جیسے غلام ہوں، غلام زید، غلام حاذا، غلام الذی اندی، اور غلام الرجلی. صحیح. تو یہ سارا ہم نے دیکھا اور ہم نے تمرینات بھی حل کر لی. نکرہ کے غیر معین شے، اور جیسے کوئی آدمی، رجل، نکرہ کا ترجمہ ایسے ہی کہتے کوئی آدمی، ایک آدمی، صحیح ہے، کچھ آدمی، اس قدر نکرہ میں کر لیتے. خیر، آج کا جو سبق ہے وہ اسم کی تقسیم باعتبار جنس، جینڈر. کیا ہے؟ جینڈر. اور میں نے بتایا کل کی کلاس میں بھی کہ جینڈر انگریزی میں جی آپ کا یا تو مسکولائن جینڈر ہوگا یا فیمینائن جینڈر ہوگا. صحیح، مسکولائن یا فیمینائن جینڈر. اور بیچ میں ایک اور ملے گا آپ کو انگریزی میں نیوٹرل جینڈر، ہے نا؟ تو عربی میں ایسا کوئی ہے نہیں نا. صحیح. بائی ڈیفالٹ جو ہے سب نا، بائی ڈیفالٹ جی، بائی ڈیفالٹ اس کو ہم عربی زبان میں جب تک جو مؤنث کی ہے نا علامتوں، تانیث کی جو علامتیں
نہیں پائی جاتی وہ مذکر ہی ہوں گی. کیا ہے؟ وہ مذکر ہی کہلائیں گی جب تک کہ وہ مؤنث کی علامتوں سے کیا ہے؟ میل نہ کھاتا ہو. مثال کے طور پر مسکولائن جینڈر کو مذکر کہتے ہیں اور مؤنث یعنی فیمینائن جینڈر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذکر آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور انسیت ہونے کے اعتبار سے مؤنث ہے. انسیت سے مؤنث بنا ہے، ذکر سے مذکر بنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی ذکر ہے نا، یہ مذکر مؤنث یہ اس میں فاعل ہیں یارو، جس سے انسیت حاصل ہو. یعنی مطلب خیر اب پھر گہرائی میں جانا پڑے گا، اتنا گہرا نہیں جاؤں گا، ہے نا؟ اس کو مؤنث کہتے ہیں اور ذکر کے اعتبار سے مذکر ہے. خیر وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، تو وہی بتا رہا ہوں، اگر علامت نہیں ہے تو وہ مذکر ہی ہے بائی ڈیفالٹ. اگر علامت پائی گئی اور وہ علامتیں کیا ہیں مؤنث کی، وہ اسم جو جس میں تانیث کی علامت ہو، تو مطلب یہ تانیث کی علامت امپورٹنٹ ہے. تانیث کی علامت 4 ہیں. کتنے؟ 4. تا ملفوظ، تا ملفوظہ، صحیح ہے، تا ملفوظہ جیسے تلحتو، تلحتو اسے تائے ملفوظہ کہتے ہیں. کیا ہے؟ تائے ملفوظہ. اب تائے ملفوظہ کی تعریف یہاں دیکھیے، وہ تا جو پڑھنے میں آئے اور وقف کے وقت ہا بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہا بن جائے. جیسے داربتن، جب وقف کریں گے تو کیا بنے گا؟ داربہ. سمجھ میں آئیے؟ اس تائے ملفوظہ کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں یارو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ تائے مربوطہ. ہاں. یہ تا کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس تا کو تائے مبسوطہ. کیا ہے؟ بولو نا. تائے مبسوطہ. ہاں، بسطا سے، بسطا کے معنی بچھا ہوا. تو یہ بچھا ہے نا، حاصل جی بچھا ہوا ہے بسطا. تو مربوطہ مانے ربط، ملا دینا. تو اس کڑی کو اس کڑی اس سے کے ملا دیں گے تو یہ دکھے گا، اور بیچ والا نقطہ اوپر چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اٹ ہیز موڈ جی اپ. یہ ربط مطلب جوڑ دینا، مکس کر دینا یا جوڑ دینا. سمجھ میں ربط. تو اس اعتبار سے تائے مربوطہ. سمجھ میں آئی ہے؟ جی اور ملفوظہ تلفظ، ملفوظہ کیا؟ تلفظ ہے نا. تو جب پڑھیں گے، پڑھنے میں ہے نا کیا ہوگا؟ وہ آخر میں رہے گا تو پھر اس کو وقف کے طور پر اڑا دیں گے اور ہاں باقاعدہ وہ بالکل. پڑھنے میں ہاں ہاں کے اعتبار سے پڑھیں گے. صحیح ہے، تا نہیں رہے گا برس. تو یہ علامت ہے مؤنث کی. صحیح. اب آپ سوچیں گے طلحہ مؤنث ہے، حضرت طلحہ ہے نا، یہ کہاں سے مؤنث ہو گئی؟ یارو یاد رکھیے ایک بات جی، طلحتو جو ہے وہ مؤنث ہی ہے، مگر وہ مذکر کے لیے نام استعمال ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ عربی اعتبار سے وہ مؤنث ہی ہے، مگر نام ان کو استعمال کر لیے. جیسے کہ آج کل اردو میں بھی نہیں ہوتے شمیم، شمیم، ہاں ہے تو عورت کے ہے نا، مگر وہ شمیم، کوثر، ہاں کوثر، تنقیس. ہے نا، کوثر ربانی صاحب تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک ہمارے حافظ صاحب تھے شمیم حافظ صاحب. تسنیم بھی نام استعمال ہوتا ہے ہاں، مرد عورت. تسلیم، تسنیم، ایسے کچھ نام ہوتے ہیں. تو ہے یہ مؤنث ہی ہے نا، مگر سیم ایسے ہی جیسے شوکت میرا نام ہے، یہ بھی مؤنث یوز ہوتا ہے زیادہ. شوکت، نام اردو ہے لیکن نام شوکت بیگم، اردو میں. ہاں ہاں مطلب وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے. میں نے شوکت تو نہیں سنا، شوکت تو میں مذکر کے لیے ہی سنا ہے اردو. بہر کیف، تو اس قدر ہیں یارو. صحیح. چلیے، تو ایک علامت ہو گئی، مگر کیونکہ یہ مستعمل ہے نا، استعمال مذکر کے لیے، تو پھر اس کے لیے خاص کر دیا گیا. صحیح ہے. تو یہ پھر اسم کے علم کے اعتبار سے پھر اس کو الگ کر دیں گے. چلیے، مگر ہیں تو
مطلب مؤنث کی، وہ لفظ مؤنث ہی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے بس۔ الف مکسورہ، الف مکسورہ کس کو کہتے ہیں؟ الف مکسورہ وہ الف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے کھڑے زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے کہ مثال کے طور پر حبلا، صحیح ہے، حبلا، دیکھیے خیرالی اور یا بھی ہے یہاں پر، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں کسر کے اعتبار سے، صحیح، الف مکسورہ، تو وہ الف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے کھڑے زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ چلیے آگے، الف ممدودہ، جیسے ہمراؤ، یہ الف ممدودہ ہے، حمزہ اور الف اور حمزہ کے ساتھ۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ الف جو اسم کے آخر میں آئے، اور جو اسم کے آخر میں اور کہاں گیا، وہ الف جو اسم کے آخر میں آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو، صحیح ہے۔ یہ صرف میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، یہ کب آتا حمزہ آخر میں، صحیح۔ چلیے، تائے ملفوظہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اور یہ کیا ایک ہے دوسری چوتھی علامت، تائے مقدرہ، مقدر ہے نا، قدر یقدر تقدیرن کے معنی ہوتے چھپا ہونا، تقدیر بھی ہے نا چھپی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا کیا ہوا ہوگا کیا نہیں، وہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہے نا علم سے جان کر بندہ جیسے کرنے والا ہے نا تھا یا ہے، بندہ جیسے کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مشیت الہی سے جان کر اس کو درج کر دے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو مقدر مطلب چھپا ہوا، تقدیر بھی مطلب چھپی ہوئی چیز، بہر کیف قدر تقدیر کے معنی ہوتے ہیں کہ ہونے والی چیز ہے نا، ہونی ہی ہے، پکی ہے بات، بہر کیف۔ پھر وہ تقدیر کے قسمیں وغیرہ ہیں، وہ جب عقائد کی کتابیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو مقدر، مقدرہ، تائے مقدر یعنی چھپی ہوئی تا، کیا مطلب؟ اردن زمین، اصل میں یہ اردتن ہے، یہ تا چھپی ہو، مطلب اس کو حذف کر دیے، یہ اصل میں اردتن تھا، کیونکہ اس کی تصغیر اریدتن آتا ہے، فعیلتن کے وزن پہ آتی ہے نا، اور اصول یہ ہے کہ تصغیر اسما کو ان کی اصل کی طرف لے جاتی ہے، تو ایون دو ہے نا ہم اردتن نہیں پڑھتے، ارد پڑھتے ہیں، تو اسی لیے وہ یہ تائے مقدرہ اسی قدر جی خیر، خیال رہے جس اسم میں تانیث کی علامت تائے مقدرہ ہو اسے مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس اسم کے میں تانیث کی علامت تائے مقدرہ ہو، یہ مقدر والی جو تا ہوتی نا، ایسی اسما جو ہیں آپ کی، یہ شمسن، شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو کہتے ہیں نا، یہ بھی شمستن ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی مؤنث سمائی ہے، کلیئر؟ دیکھیں یہاں شمسن ہے، کلیئر؟ جی حضرت۔ چلیے اب آئی بات اس میں مؤنث کی اقسام، ہمیں پتا چلا مؤنث کی کچھ علامتیں ہیں، صحیح، اور وہ مؤنث کی علامتیں ہم نے دیکھ لی چار، کوئی ایک مرد حضرات مائک پہ تشریف لائیں اور اس کو اس عبارت کی فائدہ جو ہے نا اس پوری عبارت کو پڑھیں۔ یس جی، بسم اللہ تانیث کی علامتیں سے پڑھیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانیث کی علامتیں چار ہیں۔ نمبر 1 تائے ملفوظہ جیسے طلحۃ، نمبر 2 الف مقصورہ جیسے حبلا، نمبر 3 الف ممدودہ جیسے حمراء، نمبر 4 تائے مقدرہ جیسے ارض، یہ اصل میں اردتن تھا کیونکہ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ تصغیر اسماء کو ان کی اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل
خیال رہے کہ جس اسم میں تانیث کی علامت تائے مقدرہ ہو اسے سمائی کہتے ہیں، مؤنث سمائی کہتے ہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ جی۔ تو مؤنث کی پھر قسمیں آئیں گی ہے نا، مؤنث سمائی، مؤنث قیاسی، صحیح۔ تو اور مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، یہ پھر مؤنث کی اپنی قسمیں ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، اس میں مؤنث کی اقسام، اس میں مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ حقیقی سے مراد وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو، کیا ہو؟ نر جاندار ہو، جیسے امراتن، امراتن کے مقابلے میں رجلن ہے، امراتن کہتے ہیں مرد، عورت کو، ایکچولی وہ امرأن تھا، وہ امرأن مرد کے لیے ہے نا، اور اس کی تانیث نکلتی ہے امرأتن۔ اب وہ کلام عرب میں امرأن بھی ہے، مگر زیادہ جو ہے نا مستعمل ہے وہ رجلن ہے، صحیح ہے۔ تو امرأتن کے مقابلے میں رجلن ہے، اور ناقتن کے ہے نا، ناقتن کے اس کے مقابلے میں جملن ہے۔ ناقتن ہے نا، اونٹنی کو کہتے ہیں جملن، مطلب مذکر اونٹ 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 کو کہتے ہیں، صحیح اونٹ اور اونٹنی۔ جی۔ تو بہر کیف یہ جو باتیں ہیں کہ جس مطلب مؤنث کے ہے نا نر جاندار مقابل میں ہو اس کو مؤنث حقیقی کہتے، جیسے امن، صحیح ہے، مؤنث حقیقی کیونکہ ان کے اس کے مقابلے میں باپ ہے نا، ابن، اختن، اخن، صحیح۔ تو جی، اس جی، میں اور کیا ہم یہ جنڈر کے حساب سے بھی کیوں، مطلب ہم مؤنث حقیقی کیوں کہیں کہ یہ جنڈر کے حساب سے ہوتا ہے، تو کیا جی، ٹھیک رہے گا؟ جینڈر سے مراد سامنے مطلب اس کے مقابلے میں کیا ہو، مذکر ہے نا، نر جاندار ہو، نر جاندار، صحیح۔ تو اس کا مقابل ہو، اور بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کا مقابل نہیں ملے گا مذکر، جی، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے کہ ظلمتن، یہاں پر تو علامت ہے نا جی، تو یہ کون سی مؤنث کی قسم ہوگی؟ حقیقی تو نہیں، کیونکہ ظلمت اندھیرا کے مقابلے میں کیا ہے، ہاں کیا ہے؟ من الظلمات الی النور۔ نورن ہے، مگر کیا یہ جاندار ہے؟ جی، جاندار نہیں ہے، یہ نہیں الفاظ ہے۔ ہیں، لفظ ہاں، ہیں۔ اب کیا آپ اس کو بولیں گے کہ یہ مطلب یہ مذکر ہے، مرد ہے؟ نہیں تو نہیں، تو ایسا یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کنڈیشن نہ نر جاندار نہ ہو، مقابلہ ہے نا، ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے، مگر پھر بھی اس کو ہم مؤنث کہیں گے ظلمتن، کیونکہ تائے مربوطہ ہے، مگر مؤنث لفظی کہیں گے، صحیح ہے۔ اور اسی قدر قوتن، اس کے مقابلے میں ضعفن ہے، قوتن مانے طاقتور، اور ضعفن مانے کمزور، صحیح ہے، مگر وہ جاندار، نر جاندار نہیں ہے، تو اس اعتبار سے لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، بس کلیئر سب کو؟ یہ دوسرے الفاظ میں ہم ان کو متضاد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ متضاد میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیا متضاد؟ ضد کے اعتبار سے جیسے اپوزٹ، قوت کا ذوف، ہاں جی، ہاں مطلب ظلمت اور نور۔ نہیں، اپوزٹس تو ہیں، مگر مقابل کے اعتبار سے ہے، یہاں پر کوئی نر جاندار نہیں ہے، اس مؤنث کے اندر۔ ہاں مؤنث کے کنٹیکس میں ہی دیکھیں گے ہم، ضد کے کنٹیکس میں دیکھیں گے تو پھر الگ موضوع ہو جائے گا، صحیح۔ جی چلیے صحیح۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور سلائیڈ دکھانے والا ہوں انشاءاللہ، جو کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگی۔ کون سی بیچ تھی یار، ہدایت النحو کی سلائیڈ سے، ایک منٹ، ہدایت النحو کی چارٹس، اللہ
اب تک جو ہم نے پڑھا جی، کس اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے ہم نے پڑھا. اسم مبنی ہے نا، مضمرات، اسماء اشارات. وہ جو اس میں غیر متمکن ہم نے پڑھا تھا وہ 8 قسموں پہ: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء مرکبات، اسماء کنایات اور بعض ظروف. صحیح. اور گزشتہ کلاس ہم نے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دیکھا، اسم کی اقسام موضوع لہو کے اعتبار سے. خیر، موضوع لہو سے مراد پھر وہی آئے گا کہ وسعت کے اعتبار سے. معرفہ وہ اسم ہے جو ایسی چیز کے لیے وضع کیا گیا جو متکلم اور مخاطب کے درمیان معین اور معلوم ہو، اس کو معرفہ کہتا ہے. وہ کتنے ہیں جی؟ وہ 7 ہیں. صحیح، یہاں 6 دکھا رہے ہیں مگر 7 ہیں. ایک ہے مضمرات، ضمائر، اعلام ہے نا، جو کہ علم کی جمع ہے، اور اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. تو یہ 3 میں دونوں آ گئے ہیں جن کو مبہمات بولا تھا نا میں نے جی. تو 3 اور 4 دونوں میں اسی میں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. اور بعد میں معرب باللام جی، 6 درجہ کا معرفہ وہ اسم ہے نا. اور اس میں مضاف، مضاف الیہ کے درجے کا معرفہ وہ اسم جو ہے نا معرفہ کی سابقہ اقسام میں سے کسی ایک کی طرف. تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور آخر میں منادہ لے کے آئے، وہی معرب بالندا. تو نکرہ کے بارے میں بھی دیکھیں، غیر معین. اب یہاں پر آئی مین امپورٹنٹ بات جو آج کی کلاس تھی، وہ مؤنث کی اقسام حقیقی اور لفظی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فلو چارٹ ہے، وہ بہت مفید ہے آپ لوگوں کے لیے. تو مؤنث کی اقسام حقیقی اور لفظی. علامت تو آپ جان گئے جی، تائے مربوطہ ہوگا، تائے مقدرہ ہوگا. صحیح ہے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، 4 ہو گئی. چلیے، حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، نر ہو. اور ان کی دیکھیں یہاں پر چند باتیں بتائیے. حقیقی کی قسمیں: عورتوں کی جنس، مثلا اختن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا ہے؟ عورتوں کے نام. جی شوکت بھائی آپ نے بتایا تھا یہ درست، مگر ہم اختن جنس کے اعتبار سے بھی آپ لے لیں. عورتوں کے نام زینبو. تو یہ بھی جو ہے نا حقیقی نام بھی جو ہے وہ حقیقی مؤنث کی طرف جاتے ہیں. صحیح. لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، اور یہ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ قیاسی ہوگا یا سمائی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تائے مقدرہ کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو قیاسی اور سمائی کلیئر ہے. تو پتہ یہ چلا حقیقی ایک ہے، لفظی ہے. لفظی میں پھر 2 قسمیں، قیاسی اور سمائی. قیاسی کیا ہے؟ وہ جو ہے نا عرب والے بول دیے تو بس اسی کے اعتبار سے وہ چلتا آ رہا ہے. جیسے جس کے آخر میں تا مربوطہ ہے نا، یہ جو گولتا تا مربوطہ ہو، مثلا آیتن، یہ قیاسی ہے. جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس کو قیاسی کہتے ہیں. جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو اس کو آخر قیاسی کہتے ہیں. اور مزید کیا ہے؟ جمع مقصر رجال. یہ جمع مقصر جو ہے وہ بھی ہے نا قیاستاً وہ مؤنث ہی ہے. اب یہ کیا ہے؟ عدد پڑھیں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ جمع مقصر کس کو کہتے ہیں. فی الحال اس کو ایسے لے لیں. اور ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی جو ہے وہ قیاسی ہیں، جیسے مصر. یہ سب مؤنث قیاسی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ تو ہمیں پتا چلا کہ مؤنث کی کتنے قسمیں ہو گئی، یا تو وہ حقیقی ہوگا یا لفظی ہوگا، اور لفظی میں قیاسی ہوگا یا سمائی ہوگا. کلیئر؟ چلیے، جب آپ سمجھ گئے ہیں الحمدللہ، اب یہ تمرینات یعنی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں. جس کے اعتبار سے اس میں کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، تو 2 ہیں، معرفہ اور نکرہ. تانیث کی علامت مثالوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی تھی 4 ہے نا. اچھا، تانیث کی علامت ہم نے بتا دی. اس میں مؤنث کی اقسام مثالوں کے ساتھ بیان کریں. یہ اس میں مؤنث کی اقسام بیان کریں. اب آئیے درج ذیل میں سے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسما کی پہچان کیجئے. اب بتائیے، نبی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب وہ 4 گزار کے دیکھے. تائے مربوطہ ہے،
الف مکسورہ ہے، الف ممدودہ ہے یا تا مقدرہ ہے؟ کیا ہے اس میں سے کچھ ہے؟ نہیں ہے. چاروں میں سے تو کوئی نہیں ہے. اور نبیون ہمیں پتا ہے کہ یہ مرد ہے نا، نبی. تو نبی تو مذکر. صرف مذکر ہی ہوتے ہیں نا، مذکر. اچھا رضویون، یہ بھی مذکر ہوگا. مذکر ہی ہوگا، صحیح ہے. آگے مکتبتن، ریزن بھی بتانا آپ کو. مؤنث ہے اور اس میں تا ہے، تائے کون سی؟ تائے ملفوظہ. ملفوظہ. ماشاء اللہ. آگے شاتن، اس میں بھی وہی تائے ملفوظہ ہے، مؤنث ہوگا. تائے ملفوظہ تو ہے مگر کون سی قسم والی مؤنث ہے یہ؟ مؤنث میں ہے. جی قسم کون سی ہوگی؟ حقیقی یا لفظی؟ لفظی. یہ لفظی. نہیں، حقیقی ہے. حقیقی ہے. حقیقی ہے، یہ حقیقی ہے. شاید جی تو بھیڑ کو بولتے ہیں. ہاں، تو شاتن میں پھر بھیڑ بکری دونوں بھی آ جاتے ہیں مگر جی جی مؤنث ہی ہے، یہ حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے نا، ہے جانور ہے مگر جان تو ہے، نر بھی ہے. جی. چلیے آگے شمسن، تائے مقدرہ ہے، شمستن ہوگا. ماشاء شمس اللہ بالکل. تائے مقدرہ ہے جس کو کیا ہم کہتے ہیں سلائڈ کے ذریعے سے؟ تائے مقدرہ یا تائے مربوطہ. تائے مقدرہ چھپا ہوا تو ہم تائے مقدرہ کو کیا کہیں گے؟ او ہو ابھی تو پڑھ کے آئیں گے. مؤنث سے سمائی، مؤنث سے سمائی. سمائی بولیں اس کو، صحیح ہے، سمائی نہیں سمائی. آگے ضعفن، مثال دیکھ چکے ہیں، مؤنث سے لفظی ہے نا. ظلمتن وہی ہے یہ بھی وہی ہے، لفظی. لفظی. اچھا سوداء، الف ممدودہ ہے اور یہ مؤنث. مؤنث ہے. مؤنث ہے. طلحۃ، مؤنث ہے اور یہ ملفوظ ہے. جی. تائے اور یہ الف ممدودہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں سلائیڈ میں؟ کون سی مؤنث ہے؟ مؤنث ہے قیاسی ہے، صحیح. مؤنث. یہاں تو صرف بتاؤ بول رہے ہیں مگر ہم پہچان اس پوری کر رہے ہیں. طلحۃ پڑھ کے آئے ہم، صحیح ہے، مؤنث ہے اور وہ کیا ہے؟ مؤنث ملفوظہ. اور انسان مذکر ہے. اطاریت، مؤنث تائے ملفوظہ. جی جیسے رضوی تھا نا، کہاں تھا رضوی؟ جی او ہو بولو نا. پچھلی کسی سلائڈ میں تھا. ہاں چلیے کہاں گیا؟ ابتاریت ہاں لاسٹ میں. اطاریتن، صحیح. تو اس کو ملفوظہ ہی لے ہے نا. آگے امرأتن، یہ بھی ملفوظہ. تا تو ہے مگر امرأتن مؤنث حقیقی. اور حبلا الف مکسورہ، اور یہ بھی کیا ہے سلائڈ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ الف مکسورہ جب ہو آخر میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی کہتے ہیں. کلیئر؟ تو یہ ہوگی آپ کی جنس کے اعتبار سے اسم کی پہچان. تو اتنا ہی رکھتے ہیں پھر، ہے نا. جی وہ جو آپ نے چارٹ بھی دکھایا ہے، اگر وہ شیئر کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. کون سی؟ اچھا یہ فلو چارٹس نا. جی جی فلو چارٹ جی سے جی ہے. جی جی ضرور ضرور انشاءاللہ. تینوں بھیج دوں؟
جی تینوں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ، اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا تھا جمع کے، ہاں تو یہ اگلے ہفتے کر لیں گے کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے جمع۔ جی جمع کے اعتبار سے یار یہ کیا ہے کیا، ایک منٹ، جزاک اب اللہ خیر۔ جی ابھی آگے آئیں گے اسم کی اقسام جنس کے اعتبار سے، ما عدد بھی آئے گا انشاءاللہ، عدد کے اعتبار سے بھی آئیں گے، وہ ہم اگلے ہفتے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، یہ ایک باقی ہے، انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے کر لیتے۔ کسی کو کوئی اشکال ہے؟ انگریزی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، فیمینائن اور مسکولائن کے لیے کچھ قواعد ہوں گے اور اس میں ایکسیپشنل کیسز بھی ہوں گے۔ صحیح ہے، تو گرامر جو انگریزی گرامر پڑھے ہوئے ہوں تو ان کو کلیئر ہو، مطلب سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ چلیے امید ہے آپ لوگ الحمدللہ اب یہ جنس کے اعتبار سے مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے، مؤنث کی 4 علامتیں ہے نا وہ کیا ہے، وہ بلفظ ہے نا، وہی لفظ آپ کو یاد ہونی ہے، الف مکسورہ، الف ممدودہ، الف ہے نا، مطلب تائے مربوطہ، تائے مقدرہ، تائے ملفوظہ، یہ سارے ٹرمینالوجیز ہے نا مع تعریف یاد ہونی ہے نا، ساری چیزیں یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اس کے اعتبار سے جو بھی کچھ آپ کو ہے نا اسم ملے تو اب جو اس قابل ہیں کہ وہ اسم کو لے کر آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ جو اسم میں نے دی ہے نا مجھے ملا ہے وہ اعراب کے اعتبار سے کون سی ہے، کون سی کیا ہے نا کیٹیگری میں جاتی ہے، وسعت کے اعتبار سے کون سا معرفہ نکرہ ہے، یا جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہے۔ تو یہ تینوں آپ نے الحمدللہ جان لی ہے۔ اگلے ہفتے ہم کیا کریں گے، عدد کو دیکھیں گے، عدد کے اعتبار سے وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ انشاءاللہ یہ عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام کو اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ کلیئر؟ انشاءاللہ۔ کسی کو کوئی اشکال ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مذکر مؤنث ہے نا کی پہچان بہت اہم ہے، ورنہ ترکیب میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی اور ترجمہ میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ ترکیب ما تحت ہے نا ترجمہ، اور کبھی کبھار ترجمہ ہے نا کتاب ترکیب بھی ہوتی ہے، ترکیب ما تحت ترجمہ اور ترجمہ ما تحت ترکیب بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ پھر ترکیب کے ہے نا نکات ہے، انشاءاللہ وہ جب ترکیب کی کتاب، رہنمائی کتاب ہے نا ترکیب یا فیض الادب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت کچھ آپ کے ہے نا اذہان میں ہے نا ذہنوں میں انشاءاللہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ کلیئر؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ پکا ہے یارو، کیا دیکھا آپ نے کہ مورب اور مبنی میں ہم نے مبنی کی اقسام جان لی، جو کہ جو کچھ مبنی کی قسموں میں سے نہ ہو وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوگا، مورب ہوگا۔ اسی قدر معرفہ اور ہے نا نکرہ میں ہم نے معرفہ کی اقسام 7 قسمیں جان لی، اب ان 7 قسموں میں سے جو بھی نہیں جو اسم نہیں ہوگا وہ بائی ڈیفالٹ مبنی میں آئے گا۔ کلیئر؟ اور بعینہ ہی ہے نا آپ جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو مؤنث کے جو علامتیں ہیں وہ دیکھ لیں، اگر وہ نہیں تو بائی ڈیفالٹ وہ مذکر ہے۔ کلیئر؟ جی تو یہ چیزیں یاد رکھ لیں، پھر آپ کے ترکیبات بھی انشاءاللہ پورے حل ہوں گی۔ جب ترکیب کریں گے نا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی نحومیر میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ بہت مفید ہے۔ چلیے تمرینات بھی حل کریں اور مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ ہم چیک کر لیں گے۔ اور کل میں انشاءاللہ آپ کے صرف کی گردان سنوں گا، جتنے لوگ بھی یاد کیے ہیں مدینہ مدینہ ایک اور دن آپ کے لیے تقویت اور پکا کرنے کا موقع ملے گا، اور جو یاد نہیں کیے ہیں ان سے دلی گزارش ہے کہ کوشش کریں یاد کرنے کی،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یاد نہیں ہوا تو کل کا کلاس ہے نا کلاس ناغا کر دیں یا بنک کر دیں نہ، آئیے نہیں یاد ہوئی تو اور مہلت دیں گے. صحیح ہے. گردان کون سی ہے حضرت؟ فعل ماضی مطلق تو یاد ہی ہے آپ لوگوں کو. فعل ماضی قریب، بعید اور استمراری، مثبت اور منفی، معروف اور مجہول. انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ جو آپ کی جامعہ ابواب الصرف کی کتاب ہے نا، وہی ترتیب میں استمراری تک ہمیں تمنا شکیہ جو بھی ہے وہ نہیں یاد کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ وہ کس قدر ہوتی ہیں. کلیئر؟ چلیے. اللهم ربنا تقبل حاضر في الدرس ما جميع الحاضرين والغائبين وجل من الشاكرين. آمین رب العالمین بجاہ سید نبی الامین. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.